کی سوچ کے ساتھ منصوبہ بنائیں، چاہے ہم صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے قوم کو ہسپتال فراہم کرنے کا منصوبہ بنائیں، چاہے ہم افرادی قوت کی تیاری کہ کتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، کتنی نرسیں ہونی چاہیے، کتنے انجینئرز ہونے چاہیے، کتنے ٹیکنیشینز ہونے چاہیے، چاہے ہم ملک کا فزیکل انفراسٹرکچر پلان کریں، ہمیں کتنا مستقبل میں پانی درکار ہے، ہمیں کتنی بجلی درکار ہے، ان سب کا محور، ان ڈیولپمنٹ کے تمام سوالات کا محور ایک نقطے کے گرد ہے: کتنے افراد کے لیے، فار ہاؤ مینی پیپل۔ اگر یہ گنتی وسائل سے زیادہ ہے تو یقیناً وہ وسائل پھر بہت تھنلی اسپریڈ ہوں گے اور اس سے ترقی کی شرح کو بریکس لگتی ہیں، وہ آہستہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ آبادی کی تعداد وسائل سے توازن میں ہے تو پھر ترقی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں ذمہ داری لی ہے، لیکن محض صرف اس ایک بات کو بنیاد بنا کے آبادی پہ قابو کے پورے عمل کو متنازع بنانا قرآن کی تعلیمات سے عدم واقفیت پہ مبنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب زمین کو سجا دیا گیا ہے تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کو نہ بگاڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ایک میزان، ایک توازن بھی قائم کیا ہے جس کے اوپر یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کیا آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد پیدا ہونے والے بچے کا یہ حق نہیں کہ اس کو بھی صاف پانی ملے؟ کیا اس کا یہ حق نہیں کہ اس کو بھی صاف ہوا ملے؟ کیا اس کا بھی یہ حق نہیں کہ اس کو بھی فوڈ سیکیورٹی ملے؟ کیا اس کا بھی یہ حق نہیں کہ اس کو بھی ایک محفوظ روزگار ملے؟ لیکن اگر ہم بے قابو آبادی کے ساتھ سارے وسائل اپنی ہی نسل میں کھپا جائیں گے تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے جو ان کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمین کے وسائل کے اوپر، اس میں در اندازی کر رہے ہوں گے اور اس میں مداخلت کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں توازن کا حکم دیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے، اور اس کائنات کے نظام کی بقا ہی توازن اور میزان کے اوپر ہے۔ تو اس لیے آبادی اور اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان میں توازن رکھنا بھی حضرت انسان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، چونکہ ہم اس دنیا میں خلیفہ کیئر ٹیکر مقرر کیے گئے ہیں جنہوں نے اس زمین کو اگلی نسلوں کو اسی حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا ہے جیسے خود لی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی ایک بے معنی بات ہے کہ ہم صرف ایک بنیاد کو لے کر اس پورے عمل کو متنازع بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم بیمار، ان پڑھ، جاہل بچوں کی فوج پالنا چاہتے ہیں، یا ہم صحت مند، توانا، تعلیم یافتہ اور ذہین نسل تیار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نے صحت مند، توانا، تعلیم یافتہ اور ذہین نسل تیار کرنی ہے تو پھر ہمیں کوانٹٹی پہ نہیں دیکھنا، ہمیں کوالٹی پہ توجہ دینی ہے کہ ہم آبادی اتنی رکھیں جس کی ہم ٹیک کیئر کر سکیں، بجائے یہ کہ اتنی آبادی ہو جس کا نہ ہم علاج کرا سکیں، نہ اس کی تعلیم کر سکیں، نہ اس کو غذائیت دے سکیں۔ 40% بچے ہمارے عدم غذائیت کا شکار ہیں۔